اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ارشد محمود ناشاد حاضر ہے میر کے خصوصی مطالعے کورس کوڈ 9022 کے ساتھ۔ عزیز طلباء، ہم نے پہلے پروگرام میں میر کے زمانے کی جو صورت تھی اس پر مختصر گفتگو کی تھی۔ اس کی تفصیلات آپ کو میر پر لکھی ہوئی بہت ساری کتابوں میں اور اس عہد کی مختلف تاریخوں اور تذکروں میں مل جائے گی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملے ہندوستان کی تاریخ کا وہ بہت سیاہ باب ہیں اور اس کی تفصیلات کئی کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ اس عہد کی کربناکی، اس عہد کی جو طوائف الملوکی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس عہد کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ جیسا میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ شعراء کو، ادباء کو، علماء کو سمجھنے کے لیے، ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے، ان کے احوال کے مطالعے کے ساتھ ساتھ ان کے زمانے کو جاننا بھی بہت ضروری اور لازمی ہے، ناگزیر ہے۔ میر کا زمانہ جس طوائف الملوکی، خانہ جنگی، بد امنی، انتشار کا شکار تھا، میر کے ذاتی احوال بھی اس سے کچھ کم خراب نہ تھے۔ جب تک ہم ان دونوں صورتوں کو، میر کے حالات کو اور زمانے کی خراب صورتحال کو آپس میں باہم ملا کر نہیں دیکھتے، میر کے اشعار کی معنویت اور اس کے سوز و گداز کی وہ کیفیت ہم پوری طرح سے محسوس نہیں کر سکتے۔ عزیز طلباء، میر کے اجداد خود ان کے اپنے ذکر میر میں انہوں نے فرمایا کہ میرے اجداد ہجرت کر کے حجاز سے ہندوستان میں آئے تھے۔ یعنی بہت سارے بعد کے محققین نے، بعد کے مورخین اور تذکرہ نگاروں نے میر کی سیادت پر، میر کے سید ہونے پر شبہ کیا ہے، جن میں سب سے اہم دلائل قاضی عبدالودود نے دیے ہیں، جو ہمارے بہت بڑے محقق ہیں۔ لیکن میر کے اپنے قول کے مطابق، ان کے اپنے تذکرے کے مطابق، اپنی آبیتی کے مطابق، ان کے اجداد سادات کے گھرانے سے تعلق تھا اور وہ حجاز مقدس سے ہندوستان پھرتے پھراتے روزگار کی تلاش میں وہ ہندوستان پہنچے اور یہاں گجرات کے قریب احمد آباد کے قصبے میں اپنا قیام کیا۔ یہ وہ کون بزرگ آئے تھے معلوم نہیں، کس زمانے میں وہ آئے تھے یہ بھی پوری طرح سے متشکل نہیں ہو سکا۔ سنی سنائی جیسے روایت ہے وہ یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے کسی لشکر کے ساتھ ہندوستان میں آئے اور تلاش معاش یا تلاش روزگار ان کو ہندوستان کھینچ لایا، اور اولاً انہوں نے گجرات اور احمد آباد میں توطن اختیار کیا۔ بعد میں ان کے کسی بزرگ کو، جس کا نام معلوم نہیں ہے، میر نے جس طرح سے وہ بیان کیا ہے کہ ان کے کسی پردادا یا لکڑ دادا کو اکبر آباد کے نواح کا فوجدار مقرر کر دیا گیا۔ اس پر بھی ہمارے محققین کو اختلاف ہے اور انہوں نے اس کا ذکر اپنی کتابوں میں، میر پر لکھی ہوئی کتابوں میں وہ ذکر کیا ہے۔ تاہم ہمیں مکمل طور پر ایک تخلیقار کی باتوں کو جھٹلانا نہیں ہے۔ ممکن ہے نام کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہو، یاد نہ رہا ہو، لیکن وہ جس طرح سے جن حالات میں میر کی پرورش ہوئی ہے، جس قسم پرسی کے ماحول میں وہ پلا بڑھا ہے، اس کے حافظے میں وہ درد اور تکلیف زیادہ آ گئی اور بہت ساری باتیں اس کے حافظے سے محو ہو گئیں۔ پھر
اس کو اپنے والد سے بہت دیر ہم کلام ہونے کا موقع نہیں مل سکا، اپنی والدہ سے اس کو بہت دیر ہم کلام ہونے کی عزت حاصل نہیں ہوئی، تو جو اس کے پاس پڑھنے اور تحصیل کا وقت تھا وہ بھی اس نے تلاش روزگار میں صرف کر دیا۔ میر کے والد، نام ان کا محمد علی تھا، علی متقی کے نام سے وہ جانے جاتے تھے، درویش تھے، فقیر تھے، اور وہ اکبر آباد کے ایک بہت بڑے بزرگ کے دست گرفتہ تھے۔ کلیم اللہ اکبر آبادی ان کا اسم گرامی تھا، ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے۔ اب یہ جو درویشی ہے یہ دنیا داری کو اپنے ساتھ نہیں چلنے دیتی، تو میر کے والد اس چونکہ درویشی میں مستغرق تھے، اور انہوں نے درویشوں کی محفلوں کو، پیر کے آستانے کو اور دعوت و ارشاد کی محافل کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ تو جب وہ ان محافل اور مجالس کا حصہ بنے تو ظاہر ہے گھر اور اہل خانہ ان کی توجہ سے محروم ہو گئے۔ علی متقی نے، محمد علی متقی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی بہت ایک نامور ہمارے لغت نویس اور عالم ہیں، سراج الدین علی خان آرزو، ان کی بڑی بہن کے ساتھ ان کا عقد ہوا، اور اس میں سے ان کا ایک صاحبزادہ، ایک بیٹا حافظ محمد محسن اس کا نام ہے۔ یہ میر کے والد کی پہلی اولاد تھی۔ دوسری شادی سے میر اور ان کا ایک بھائی محمد رضی، محمد تقی میر کا نام ہے اور محمد رضی دوسرے بھائی کا نام ہے، یہ دونوں بھائی دوسری شادی سے اولاد ہیں علی متقی کی۔ میر اپنے بھائی سے کوئی 3-4 سال بڑے تھے، اور گھر میں فاقہ کشی کا راج تھا، اور تربیت کے مراحل بھی جو والد اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کرتا ہے وہ بھی میر کو میسر نہ ہوا، اور نہ ان کے چھوٹے بھائی کو۔ میر نے اپنے ایک منہ بولے چچا جو مرید تھے ان کے والد علی متقی کے، ان سے بہت کسب فیض کیا۔ ان کا نام سید امان ہے، سید امان جو تھے، سید امان اللہ، انہوں نے میر کی پرداخت میں بہت بنیادی کردار ادا کیا۔ ایک تو وہ بھی درویش تھے اور وہ مختلف مجالس میں شریک ہوتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے علی متقی یا دوسرے درویش ہوتے ہیں۔ وہ محافل میں جاتے، صوفیاء سے باتیں سنتے، ان کی دعوت و ارشاد کی محفلوں کا حصہ بنتے، تو جب وہ کسی مجلس میں شریک ہوتے تو میر کو بھی اپنے ساتھ اس مجلس میں لے جاتے۔ اس کا اثر بعد میں ہمیں میر کی زندگی پر بہت گہرا دکھائی دیتا ہے۔ صوفیاء کی وہ باتیں، وہ فنا کی تعلیم، وہ دنیا کے عارضی ہونے اور لمحاتی ہونے کا بیان جو میر کے ہاں متعدد رنگوں کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس کی بنیادی تربیت یا اس کا بنیادی احساس میر کو ان مجالس میں مہیا ہوا۔ میر 7 سال کی عمر میں والد کے سائے سے محروم ہوئے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد 10 سال کے بعد جب میر کی عمر 10 سال ہوئی تو میر کے وہ منہ بولے چچا امان اللہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امان اللہ کا رخصت ہونا میر کے لیے بہت بڑی محرومی کا سبب بن گیا، اور وہ اس کے چونکہ تربیت کار تھے، اس لیے میر کا وہ جو سہارا تربیت کا اور نگہداشت کا تھا وہ اس سے چھن گیا۔
میر کے والد نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اب رفتنی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونا والے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو حافظ محمد محسن کو بھی بلوا لیا اور اسے نصیحت کی، میر کو بھی نصیحت کی۔ گھر میں سوائے کتابوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ علی متقی نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک قرض ادا نہ کیا جائے۔ 300 روپے اس وقت کے مطابق وہ مقروض تھے، اور کہا کہ تم لوگوں نے اس کا انتظار کرنا ہے، وہ کوئی آدمی آپ کو رقم دے گا، وہ قرض چکا کر میری تدفین کرنا۔ کتابیں 300 کتابیں اس کی ورثہ تھیں، تو جو حافظ محمد محسن تھے میر کے سوتیلے بھائی، وہ بہت متکبر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا یہ کتابیں چونکہ میں طالب علم ہوں اس لیے یہ میرا حصہ ہیں، اگر آپ نے دوسرے اپنے بچوں کو دیں تو یہ کشتیاں بنا کر اور جہاز بنا کر اڑائیں گے اور ضائع کر دیں گے۔ تو وہ باپ نے اس کے اس لہجے اور رویے کو تو پسند نہیں کیا، مگر وہ کتابیں اس کو دے دیں، اور گھر کا وہ واحد اثاثہ وہ میر کے سوتیلے بھائی کے حصے میں آ گیا۔ میر کے والد کا انتقال ہو گیا، اور چونکہ وہ درویش تھے اس لیے بازار سے کچھ لوگوں نے، آسودہ حال لوگوں نے کچھ پیسے کر کے میر کو دیے کہ اس کے جنازے اور تدفین کا اہتمام کیا جائے۔ اس نے کہا میرے باپ کی وصیت ہے کہ مجھے اس وقت تک دفن نہ کیا جائے جب تک قرض ادا نہ ہو۔ وہ انتظار کرنے لگے، اور کچھ دیر کے بعد ایک مرید تھا سید امان اللہ کا، کامل خان اس کا نام تھا، وہ 500 روپے کی ہنڈی لے کر آ گیا۔ 300 روپے چونکہ قرض تھا وہ چکایا گیا، اور اس کے بعد 200 جو باقی بچے تھے اس میں میر کے والد کی تدفین اور کفن دفن کا اہتمام ہوا۔ یہ سانحہ میر کی ابتدائی زندگی میں آیا ہے جب وہ ابھی بالکل بچے ہیں، اور گھر میں اور کوئی ایسا آدمی نہیں۔ وہ جو بڑا بھائی تھا، سوتیلا بھائی تھا، وہ اکبر آباد سے دور یعنی دلی میں وہ قیام پذیر تھا، اور اس کا رویہ نہایت تلخ اور متکبرانہ تھا، جو میر کو کسی طرح سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میر نے اپنے چھوٹے بھائی کو گھر میں چھوڑا اور خود تلاش معاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب ایک بچہ جو تربیت بھی جس کی مکمل نہ ہوئی ہو، جس کو کوئی ہنر بھی نہ آتا ہو، وہ اپنی ابتدا میں یعنی روزگار کی تلاش میں نکلا، مختلف جگہوں پر پھرتا پھراتا رہا، کہیں بھی اس کو روزگار میسر نہ آیا۔ یہ جو تلخی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتا ہے اور نامساعد حالات میں سفر کرتا ہے، تو یہ وہ چونکہ حساس ہے، بعد میں اس نے اپنی تخلیقات میں جو اس احساس کی تصویریں پیش کی ہیں، وہ اس کربناکی کا اظہاریہ ہم تک وہ سامنے لاتی ہیں۔ میر آہستہ آہستہ یعنی اسی طرح سفر کرتے کرتے تنگ آ کر دلی پہنچے۔ دہلی جب وہ پہنچے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 15-16 برس سے زیادہ نہیں تھی، اور وہاں پر خواجہ باسط نے ان کو پہچان لیا کہ یہ علی متقی کا بیٹا ہے، تو وہ ان کو سمسام الدولہ اس وقت کے ایک امیر ان کے پاس لے گیا اور کہا کہ یہ علی متقی درویش کا بیٹا ہے، اس کو اپنے پاس اس کی کفالت کا اہتمام کریں اور اس کو اپنے پاس کوئی ملازمت عطا کر دیں۔ اب ظاہر ہے میر ملازمت کے کسی اس
کے اہل نہیں تھے، لیکن خواجہ باسط کی وہ سفارش سمسام الدولہ کے دل پر اس نے اثر کیا، اور اس نے میر کا کوئی روزینہ یا ماہوار کوئی ماہانہ آمدن کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آغاز کر دیا۔ یہ میر کی ابتدائی آپ نوکری کہہ لیں، میر کی ابتدائی جو معاشی ضرورت تھی اس کی تکمیل اس سمسام الدولہ سے وہ ہونے لگی۔ لیکن یہ کوئی زیادہ دیر نہیں رہا، یہ سلسلہ وہ جیسے میں نے گزارش کی کہ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے دہلی کے سارے کھاتے پیتے لوگوں کو اور آسودہ حال لوگوں کو بھی بہت زیادہ خراب کر دیا تھا، اس لیے وہ بہت دیر تک اس آسودگی کی فضا میں نہیں رہ سکتے تھے۔ تو سمسام الدولہ نے میر کو بدمزاج کہہ کر اپنی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ میر پھر در بدر ہو گئے اور مختلف جگہوں پر تب آزمائی کی، مختلف طالع آزمائی کے نتیجے میں انہیں کوئی ملازمت وہاں نہیں مل سکی، اور پھر نامرادانہ انہیں اکبر آباد اپنے وطن واپس آنا پڑا۔ یہ یعنی ایک وہ بچہ جو 15 سال کا بچہ ہے، جس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے اور جس کے سماج میں کوئی ایسے رشتہ دار عزیز نہیں ہیں جو اس کی ان وحشتوں میں اس کا ساتھ دے سکیں، اس کی تنہائی میں اور اس کی اس قسم پرسی میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ ان حالات میں میر یعنی جس مایوسانہ انداز سے دہلی سے واپس آیا اور اپنے گھر میں جس کرب کے ساتھ وہ رہا، یہ کرب اس کے فکر کو، اس کے اندر کے موسم کو تلخ تر کرتا رہا، اور یہی سوز و گداز بعد میں ہمیں اس کی شاعری میں پوری طرح سے دکھائی دینے لگا۔ اس کے بعد اکبر آباد میں چونکہ وسائل نہیں تھے، معاش بہت بنیادی ضرورت تھی، اور گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ آنا گھر میں بہت ضروری تھا، تو میر نے بہت کوشش کی، مگر وہ کوشش کسی طرح سے کامگار نہ ہو سکی۔ نتیجتاً میر کو دوبارہ دہلی کا سفر کرنا پڑا، اور وہ دوسری بار پھر قسمت آزمائی کے لیے دہلی پہنچے۔ عزیز طلبہ، میر کی زندگی کا لمحہ لمحہ تلخ سے تلخ تر ہے، اور اس کی داستان حیات اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، اور میر نے جس طرح سے اپنی اس قسم پرسی کو ذکر میر میں متشکل کیا ہے، بے چشم نم اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ یعنی اس طرح کی آزمائشوں سے میر گزرے، لیکن اس کے باوجود میر نے ان آزمائشوں اور ان نارسائیوں کو اپنے راستے کی دیوار نہیں بننے دیا، اور اظہار کی جو لیاقت قدرت نے اس کو ودیت کی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے عہد کی کربناکی کو، اپنے ذاتی احوال کی شدت اور درد کو اس نے ان شعروں کے قالب میں اتار دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ کر دیا۔ ہم اس سلسلے کو، میر کے احوال کو، ابھی مزید اگلے پروگراموں میں زیر بحث لائیں گے، زیر گفتگو لائیں گے۔ آپ لوگ مختلف کتابیں جو میر کے فکر و فن پر، ان کے احوال پر، ان کے عہد پر لکھی گئی ہیں، ان کو بھی اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں، اور جو کورس کی رہنما کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھیں، تاکہ آپ اس عظیم و جلیل شاعر کے تمام تر احوال سے اور ان کے زمانے کی تمام تر صورتوں سے آپ واقف ہو سکیں،
اور میر کو سمجھنا تسہیل میر آپ پر آسان ہو جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ۔